بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 21 اگست 2021 بروز ہفتہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ پاکستان سے ابوظہبی کی پروازیں کل 22 اگست 2021 سے ویکسین شدہ رہائشیوں کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتحاد ایئر ویز جلد ہی پاکستان سری لنکا سے مسافروں کو سفری سہولیت فراہم کرے گی، بشرط کہ مسافروں کا سفر صرف ابوظہبی تک ہو۔ ایئر لائن فی الحال پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے مسافروں کو صرف اس صورت میں لے کر جائے گی کہ اگر متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ان کا ٹرانزٹ ملک ہو۔ پاکستان کے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے پروازوں کی تلاش اتحاد کی ویب سائٹ پر درج ذیل ایڈوائزری تیار کرتی ہے۔ 22 اگست سے مسافر ابوظہبی کے لیے کچھ شرائط کے تحت پرواز کر سکتے ہیں۔ شرائط مندرجہ ذیل ہیں: سفر کرنے والے افراد مکمل طور پر ویکسین شدہ ہوں، نیز ان کے پاس متحدہ عرب امارات کا رہائشی گامہ ہونا لازم ہے۔ مسافر کے پاس متحدہ عرب امارات میں منظور شدہ کووڈ-19 کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے کا ثبوت ہونا ضروری ہے، نیز ویکسین حاصل کرنے کی مدت 14 دن پہلے سے کم نہ ہو۔ طبی عملے، تعلیمی شعبے کے کارکنان یا متحدہ عرب امارات میں زیر تعلیم طلباء کو ابوظہبی سفر کرنے کی اجازت ہے۔ طبی وجوہات کی بنا پر سفر کرنا وفاقی حکومت ایجنسی کے کارکنان کو سفر کرنے کی اجازت ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2.6 کلو گرام سے زیادہ کوکین کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ 6 مسافر پیٹ میں چھپا کر دمام ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ شبہ ہونے پر اسکریننگ کرائی گئی جس سے پیٹ میں کوکین کی موجودگی ثابت ہو گئی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے بیان میں بتایا کہ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے والی ایک پرواز کے مسافروں کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی۔ اسی دوران کسٹم انسپکٹر کو 6 مسافروں پر شبہ ہو گیا۔ فوری طور پر ان کے پیٹ کی اسکریننگ کرائی گئی جس سے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ مسافروں کے پیٹ سے 244 کیپسول برآمد ہوئے جن میں 2.685 کلو گرام کوکین بھری ہوئی تھی۔ مسافروں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی محکمہ سیاحت و ثقافت نے کہا ہے کہ سعودی عرب سمیت گرین لسٹ میں شامل ممالک سے ابوظہبی آنے والوں ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنیٰ کر دیے گئے۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق گرین لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ بحرین، چین، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ، برونائی، آسٹریلیا اور البانیہ شامل ہیں۔ ابوظہبی محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ گرین لسٹ کورونا وائرس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں اپ ڈیٹ کی جاتی رہی اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ نئی گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو جو استثنیٰ دیا گیا ہے اس پر جمعہ 20 اگست صبح 12 بجے سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اگر کسی نے سفر سے 28 روز قبل ویکسین کی آخری خوراک لی ہوگی تو ابوظہبی اور بحرین، یونان، سیشلز اور سربیا آنے جانے والوں سے سفر کے وقت ہوٹل قرنطینہ کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے جمعہ کو مسجد حرام میں نماز اور عمرے کے لیے آنے والے زائرین میں آب زمزم کی 1,00,000 بوتلیں تقسیم کی ہیں۔ عمرہ زائرین میں اندرون مملکت سے سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے زائرین بھی موجود تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد حرام میں آب زمزم سبیل کے انچارج عبدالرحمن زہرانی نے بتایا کہ عمرہ اور نماز کے لیے آنے والے زائرین میں آب زمزم کی تقسیم کا پروگرام پہلے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ 350 کارکنان اور 20 سعودی انچارج نے زمزم کی تقسیم میں حصہ لیا۔ اب زمزم کی بوتلیں نماز جمعہ اور خطبے سے قبل تقسیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا اور مروہ جنازوں کے مصلی، پہلی منزل اور دوسری اور تیسری سعودی توسیع والی عمارتوں میں آب زمزم تقسیم کیا گیا۔ زینوں اور دروازوں کے سامنے آب زمزم تقسیم کرنے والی ٹیمیں تعینات تھیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر سے بدھ تک سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اجل کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ نیز ہوائیں چلے گی جو گرد آلود ہواؤں کی شکل اختیار کر لے گی۔
بیان میں موسمیات کے قومی مرکز نے مزید کہا ہے کہ اسیر جیزان، باہ، مکہ مکرمہ اور نجران کے علاقوں میں بدھ سے بارش کا امکان ہے، جس سے سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے متعدد مقامات پر بھی بارش کی لپیٹ میں ہوگے، جبکہ ریاض ریجن کے جنوبی علاقے خصوصاً وادی دواسر اور اپلاج بارش سے متاثر ہو۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ سنیچر کو جیزان، اسیر اور باہ ریجنوں کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ طیب کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ریاض ریجن کے جنوب مغربی مقامات اور نجران ریجن میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ مملکت میں سنیچر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔